تین جانور گھر میں دولت لاتے ہیں جبکہ تین جانور گھر میں غربت لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کے مطابق تین جانور ایسے ہیں جو کہ گھر میں آ کر رہنے لگیں تو ان کا گھر میں آ کر رہنا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں آ کر رہنے سے گھر میں برکت پڑتی ہے، رزق اور دولت آنے لگتی ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تین جانور ایسے بھی ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا بے حد منحوس ہوتا ہے۔ یہ گھر میں رزق کی تنگی اور غربت لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو گھر میں رزق اور دولت لانے والے تین جانوروں کا بھی بتائیں گے اور ان تین جانوروں کا بھی بتائیں گے جو کہ گھر میں آ کر رہنے لگیں تو بے برکتی، غربت اور رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اس شخص پر رحم نہیں کرتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ بخاری و مسلم۔ رحم اتنی اعلیٰ صفت ہے کہ خالق کائنات کی دو صفات اسی لفظ سے بنی ہوئی نظر آتی ہیں، ایک رحمان اور دوسری رحیم۔ ہم جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، جس کا ترجمہ یہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ رحم کرنا خدائی صفت ہے، خدا تو انتہائی رحم و کرم کرنے والا ہے، لیکن اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ عہدہ عطا فرمایا۔ ترجمہ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام جہانوں اور تمام مخلوقات کے لیے آپ کیسے رحمت اور مہربانی والے بنے۔ جب ہم آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی رحمت سے نہ صرف انسان بلکہ جمادات یعنی پودے اور بے جان اشیاء بھی فیض حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ جب بارش نہ ہوتی، زمین بیاباں ہو جاتی تو آپ دعا فرماتے اور باران رحمت کا نزول ہوتا، اس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر انتہائی رحمت فرماتے۔ اسی وجہ سے آپ نے جانوروں کو باہم لڑا کر تماشا دیکھنے سے منع فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں شکاری جانوروں کو بند کر کے انہیں نشانہ بناتے اور تیر اندازی کی مشق کرتے، آپ نے اس سنگ دلی سے منع فرمایا۔ ایک دفعہ ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں چادر کے اندر لپٹے ہوئے کسی پرندے کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ان بچوں کو ان کے گھونسلوں میں رکھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی خیر سگالی کے جذبات رکھتے تھے۔ آپ ان کی حالت کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ یہ لوگ کفر و شرک سے باز نہیں آتے، کاش یہ کسی طرح صراط مستقیم پر چل پڑے۔ حتیٰ کہ کافروں کی طرف سے بدسلوکی اور اذیت ناک تکالیف کے پہنچنے کے باوجود بھی آپ نے ان کے حق میں بد دعا نہ فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم کی حقیقت اور فضیلت معلوم تھی۔ آپ کی پوری حیات طیبہ رحم و کرم کی بلند پایا مثالوں سے لبریز ہے اور رحم کی وہ فضیلت آپ نے امت تک پہنچائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ان تین جانوروں کی بات کر لیتے ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا منحوس ہوتا ہے اور جو رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر ایک، چیل۔ اسلام میں ہمیں چیل کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ایک چیز بہت زیادہ اونچی آواز نکالے گی۔ وہ آواز اتنی زیادہ شدت کی ہوگی کہ اسے سننے کے بعد جتنے بھی لوگ زندہ ہوں گے وہ تمام مر جائیں گے اور اس کے بعد قیامت وقوع پذیر ہوگی۔ چیل ایک شکاری پرندہ ہے۔ آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ آسمان کا راجہ عقاب ہے، لیکن چیل ایسا پرندہ ہے جو کہ باز یعنی شاہین کا بھی شکار کر لیتا ہے، کیونکہ چیل سائز میں باز سے بھی کئی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے درخت یا گھر ہوتے ہیں جہاں چیلیں بہت ہی زیادہ تواتر سے آ کر بیٹھتی ہیں۔ آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن کی چھت پر یا تو صبح کے وقت یا دوپہر کے وقت کوئی بھی چیل آ کر بیٹھتی ہے۔ گھر کی چھت پر چیل کا آ کر بیٹھنا بہت ہی زیادہ منحوس مانا جاتا ہے۔ ایسا گھر جس کی چھت پر اکثر چیل بیٹھتی ہو، بزرگوں کا کہنا ہے کہ چیل کا گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جانا منحوس ہوتا ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر پر ان قریب بہت بڑی مصیبت یا پھر پریشانی آنے والی ہے۔ آنے والی مصیبت اور پریشانی زیادتی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، ہر چیز کی تنگی اور فقیری یا غربت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر دو، مکڑی۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا اور بس جانا منحوس ہونا ہے اور جو تنگی، مصیبتیں اور پریشانیاں لانے کی وجہ بنتا ہے وہ ہے مکڑی۔ ویسے تو تقریباً ہر گھر میں ہی مکڑی دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ تعداد میں مکڑیاں جمع ہو گئی ہیں اور تیزی سے جالے بن رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر ہی جالوں کو صاف کریں۔ یاد رکھیں کہ مکڑی خود منحوس نہیں ہے، بلکہ مکڑی وہ جانور ہے جس نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے جالا بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر رہے تھے کہ ایک موقع پر کفار نے آپ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں آپ زخمی ہو گئے۔ کفار سے بچنے کے لیے آپ نے ایک غار میں پناہ لی۔ زخمی ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک ٹپکنے لگے اور ان آنسوؤں کو روکنے کے لیے مکڑی نے جالا بنا دیا۔ اس لیے بنیادی طور پر مکڑی ایک مبارک جانور ہے، لیکن مکڑی کی بد دعا بہت خطرناک ہوتی ہے اور مکڑی بد دعا تب دیتی ہے جب اس کا مکمل طور پر بنا ہوا جالا توڑ دیا جائے۔ اس لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ کبھی بھی مکڑی کے جالے کو مکمل نہ ہونے دیں۔ جیسے ہی مکڑی جالا
جالا بنانے لگے فوری طور پر ہی اسے صاف کر دیں، کیونکہ اگر مکڑی کا جالا مکمل ہو جاتا ہے تو وہ اس کا گھر کہلاتا ہے، اور مکمل طور پر بنے ہوئے جالے کو توڑنا مکڑی کے گھر کو گرانے کے مترادف ہے، جس کے بعد مکڑی بد دعا دیتی ہے۔ مکڑی کی بد دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان اور اس کے گھر والوں کو تباہ کر سکتی ہے اور انہیں فقیر بنا دینے کی طاقت رکھتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ہر ہفتے کم از کم ایک بار مکڑی کے جالوں کو ضرور صاف کیا کریں تاکہ مکڑی کبھی بھی اپنا جالا مکمل نہ کر سکے۔ تیسرا جانور لال بیگ۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنا نہ صرف منحوس سمجھا جاتا ہے بلکہ بے برکتی اور بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے، وہ ہے لال بیگ۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ تمام حشرات میں سب سے بڑا انسان کا دشمن لال بیگ ہے۔ یہ انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ ہر وقت یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے انسان کو نقصان پہنچائے۔ اگر آپ کے گھر میں بہت ہی زیادہ لال بیگر آ کر رہنا شروع ہو جائیں تو فوری ہی طور پر ان کے خاتمے کی کوشش کیا کریں۔ اسلامی لحاظ سے بھی گھر میں زیادہ تعداد میں لال بیگوں کا جمع ہونا منحوس سمجھا جاتا ہے اور یہ رزق کی تنگی کا بھی سبب بنتا ہے، جبکہ سائنس دانوں نے ایک ریسرچ کی ہے جس ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھر میں بہت ہی زیادہ لال بیگوں کا جمع ہو جانا دل کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ لال بیگ ایک ایسا کیمیکل ریلیز کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا کیمیکل چھوڑتے ہیں جو دل کو کمزور کرتا ہے اور اٹیک کی وجہ بھی بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ ہیں تو فوری طور پر ہی ان کو ختم کرنے اور گھر سے نکالنے کی کوشش کیا کریں۔ ناظرین، بات کر لیتے ہیں ان 3 جانوروں کی جن کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا مبارک ہوتا ہے اور رزق اور دولت میں اضافہ کرنے کی بھی وجہ بنتا ہے۔ نمبر 1، شہد کی مکھی۔ شہد کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی میں برکت رکھی ہے، اس لیے جس گھر کی چھت سے بھی یا جس گھر کے آس پاس سے بھی شہد کی مکھیوں کا گزر ہوتا ہے وہ گھر بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شہد کی مکھیاں آ کر آپ کے گھر میں چھتہ بناتی ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر گھروں کی جو چھتیں ہوتی ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں شہد کی مکھیاں چھتہ لگا سکتی ہیں تو وہاں شہد کی مکھیاں آ کر چھتہ لگا لیتی ہیں۔ گھر میں شہد کی مکھیوں کا آ کر چھتہ لگانا بہت ہی زیادہ مبارک ہے، یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ اس گھر میں رزق اور برکت ہے اور آنے والا وقت اس گھر کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہونے والا ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا، گھر میں آ کر بس جانا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے چڑیا۔ چڑیا کا گھر میں آ کر گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آ کر چڑیا گھونسلہ بناتی ہے تو کبھی بھی چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ چڑیا آ کر گھر میں گھونسلہ بنا کر رہنا شروع کر دینا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ جس گھر میں بھی چڑیا آ کر بس جاتی ہے، گھونسلہ بنا لیتی ہے، تو چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلنے سے پہلے سبحان اللہ کا ورد کر دیتی ہے اور چڑیاں یہ دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ نہ صرف آج کے دن کے لیے مجھے رزق عطا کر بلکہ جس گھر میں میں نے اپنا گھونسلہ بنایا ہے اس گھر میں بھی رزق کی تنگی نہ آنے دے۔ اور چونکہ چڑیا ایک بے زبان معصوم جانور ہے اس لیے چڑیا کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، اس لیے جس گھر میں بھی چڑیا آ کر گھونسلہ بنا لیتی ہے تو اہل نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس گھر اور گھر میں رہنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی خبر ہوتی ہے، کیونکہ اس گھر میں مستقبل قریب میں نہ صرف بہت ساری خوشیاں آئیں گی بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت ایسے آنے لگیں گی جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ چڑیا کا خیال آتے ہی کانوں میں رس گھولنے والی چہچہاہٹ سنائی دینے لگتی ہے۔ آج کی اس ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں ہم بہت ساری نعمتوں اور رحمتوں سے خود کو دور کر بیٹھے ہیں ان میں سے یہ معصوم پرندہ چڑیا بھی ایک ہے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو اب یہ معصوم پرندہ چڑیا ہمیں نرسری کے بچوں کی نظموں میں محاورات کی لطافت میں تو نظر آتا ہے مگر عملی طور پر اس کو دیکھنے کے مواقع کم ہی میسر آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب صبح کی اذان کے ساتھ ان کی چہچہاہٹ صبح ہونے کا اعلان کرتی تھی، گھر آنگن میں صحن کی دھوپ میں یہ اپنے ننھے منھے قدموں سے پھدکتی اور دانا چگتی دکھائی دیتی تھی۔ دن بھر نظر آنے والی چڑیا مغرب کی اذان کے ساتھ ہی اپنی آخری تسبیح پڑھ کر درختوں کی شاخوں پر جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ محترم ناظرین، قدرت کے نظام میں ہر شے کی اپنی ایک خاص اہمیت اور برکت ہوتی ہے اور انہی برکتوں میں سے ایک چڑیا کا کسی گھر میں آنا، گھونسلہ بنانا اور وہاں قیام پذیر ہونا بھی ہے۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے لیکن اسلامی تعلیمات اور عوامی ریاضات کے مطابق ایک نیک شگن اور خوش نصیبی کی بھی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب چڑیا کسی گھر میں آتی ہے اور وہاں گھونسلہ بناتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس گھر میں سکون، رحمت اور برکت موجود ہے۔ چڑیا قدرت کی معصوم ترین مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رزق کی طلب میں دن بھر محنت کرتے اور شام کو اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہوئے ذکر کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی پرندوں کی توکل پسندی کو بہترین مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی چڑیا کسی گھر میں بسیرا کرتی ہے تو اسے نیک فال تصور کیا جاتا ہے۔ چڑیا کا کسی گھر میں قیام اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جگہ پرامن اور محفوظ ہے جہاں اللہ کی نعمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ پرانے وقتوں میں بزرگ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کے آنگن میں چڑیا چہچہاتی رہے
ہے تو وہ گھر ہمیشہ ہی خوشحال اور خیر و برکت والا رہتا ہے۔ چڑیا گھونسلہ بنانے کے لیے ہمیشہ ایسے مقامات کا انتخاب کرتی ہے جہاں انہیں خطرہ نہ ہو اور وہ اپنے بچوں کی پرورش سکون سے کر سکیں۔ یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں چڑیا اور دیگر پرندے خوشی سے رہتے ہیں وہاں قدرتی ماحول اور مثبت توانائی کا دورہ ہوتا ہے۔ یہ ماحول انسانوں کی نفسیاتی سکون اور روحانی خوشی میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے اور ان کے لیے خوشی میسر کرتا ہے۔ اسلامی روایات میں پرندوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کو بہت ہی زیادہ پسند کیا گیا ہے اور چڑیا جیسے معصوم پرندوں کو نقصان نہ پہنچانے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ جو گھر قدرت کی مخلوقات سے محبت کرتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے بھی اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد بھی شامل حال رہتی ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کے بھی گھر میں چڑیا اپنا گھونسلہ بنا لے تو اسے ہٹانے کی بجائے بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نہ صرف قدرتی حسن میں اضافہ کرتا ہے بلکہ برکت اور خوش نصیبی کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ تو ناظرین محترم، جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا یا گھر میں بہت زیادہ چکر لگانا یعنی کہ آنا جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے بلی۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں بلکہ یہ تو ہمارے تو اور تمہارے گھروں میں آنے جانے والی ہے۔ قبشہ بن آپ جو ابن ابو قتادہ کے نکاح میں تھی کہتی ہیں کہ ابو قتادہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کے لیے ایک برتن وضو کا پانی ڈالا، اتنے میں ایک بلی آ کر پینے لگی تو انہوں نے برتن کو اس کے لیے جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے پی لے۔ کبشہ کہتی ہیں کہ ابو قتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف تعجب سے دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے کہا کہ بھتیجی کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بلی نجس نہیں، یہ تو تمہارے پاس برابر آنے جانے والوں یا آنے جانے والیوں میں سے ہے۔ اس روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے بشرط یہ کہ اس کے منہ پر نجاست نہ لگی ہو۔ اس حدیث میں بلی کے گھر کے خادم سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ خادموں کی طرح اس کا بھی گھروں میں آنا جانا بہت رہتا ہے، اگر اسے نجس و ناپاک قرار دے دیا جاتا تو گھر والوں کی بڑی دشواری پیش آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہے کیونکہ یہ ہر وقت آمد و رفت رکھنے والا گھریلو جانور ہے۔ ناظرین، بلی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بلی کا ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلی پھر چاہے دعا دے یا بد دعا دے وہ سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے، ساتوں میں سے کسی بھی آسمان پر نہیں رکتی، جبکہ انسان تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے، اس کی دعائیں اور بد دعائیں بھی ساتوں میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہیں اور وہاں سے فرشتے اسے آگے اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، جس گھر میں بھی بلی آ کر یا تو رہنا شروع کر دے یا پھر بچے دے یا پھر بلی کا بہت ہی زیادہ گزر ہو تو وہ گھر مبارک ہوتا ہے۔ بلی کا گھر میں آ کر بس جانا اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر پہ آنے والے وقت میں بہت ہی زیادہ خوشیاں آنے والی ہیں، اور اگر آپ کے گھر میں بھی آ کر رہنا شروع کر دیتی ہے یا چکر لگاتی ہے یا بہت ہی زیادہ آتی جاتی ہے اور اگر گھر والے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کبھی اسے روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کے لیے ایک کونے میں پانی کا بندوبست کر دیا جاتا ہے، یا گھر والے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق اس سے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، تو پیارے بہن بھائیوں، بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ دینا بھی بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلانا شخص بلی کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، پیار کرتا تھا اور کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا، جس کے بعد اس کے حالات ایسے بدلے کہ وہ شخص جو کہ 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے کھا نہیں سکتا تھا اچھا بن جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر بلی آپ کی کسی بات سے بھی خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کر دیتی ہے تو پھر آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، آپ کی غربت بادشاہی میں بدل جائے گی، کب آپ کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی، کب آپ کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے یعنی بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اس بلی کو کسی جگہ بند کر دیا تھا یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی، وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جب تو نے اسے باندھا تو تو نے نہ اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیا کرتی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی
تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے اور یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری سے ارشاد فرمایا کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا ہے؟ اسے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت ہی زیادہ کام لیتے ہو۔ تو ناظرین ہمیں پرندوں اور جانوروں کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ہمیشہ ہی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔